جناب ختیجۃ الکبریٰ وہ کامل ماں ہیں کہ جن کی موجودگی میں رسالت مآب نے دوسرا عقد نہیں کیا، اور رسول کی یہ حدیث ہے کہ دین کبھی بھی استقامت پہ نہیں آ سکتا تھا، اگر آیا ہے تو الا بسیف علی، یا علی کی تلوار کے صدقے میں، یا ختیجہ کے مال کے صدقے میں، بے شک بے شک۔ تو یہ اتنی بڑی ماں ہے۔ اب جناب سیدہ ان کی بیٹی ہیں، ظاہر ہے جس کی آغوش سیدہ بنا رہی ہے، چلیں میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، جس کی آغوش کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ وہ ان کے لیے جنت بن گئی ہے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اب اسی طرح دوسرے پیراہے میں جناب فاطمہ بنت اسد، اب یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ دیکھیں دنیا میں کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پسینے کے قطرے سے خدا رزق دے رہا نا ہمیں، زمین بنائی رسول خدا کے پاؤں کے تلوے کے پسینے سے، لیکن جس مصطفیٰ کے صدقے میں، پسینے کے صدقے میں ہم کھا رہے ہیں، وہ اس دسترخوان پر کھاتے ہیں کہ جس دسترخوان پہ رزق جناب فاطمہ بنت اسد کی ہتھیلیوں سے بن کے آتا ہے، بے شک بے شک، ہاتھوں سے بن کے آتا ہے، اور یہاں تک ہے کہ ایک نوالا جو ہم کھاتے ہیں وہ ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک نوالا ہے، لیکن وہ ہماری 7 نسلوں میں اثر کرتا ہے۔ بالکل کر سکتے ہیں۔ رسول کی حدیث ہے کہ حرام کا ایک لقمہ تمہاری 7 نسلوں میں اثر دکھاتا ہے، بے شک بے شک، تو حلال کا ایک لقمہ بھی تو 7 نسلوں میں کم از کم اثر دکھائے گا، جگمگا اٹھے گا خون میں وہ۔ تو اب دیکھیں کہ وہ رسالت مآب جو لقمہ کھا رہے ہیں وہ کتنا پاک ہوگا، کتنا پاک، تو وہ رزق کتنا پاک ہوگا جو ابو طالب لا رہے ہیں اور جناب فاطمہ بنت اسد جناب سیدہ بنا رہی ہیں۔ یہ اس رزق اور اس تربیت کا کمال ہے۔ جتنا میں اس میں ایک واقعہ ایڈ کرتا ہوں کہ ایک عالم دین تھے، مرجع کی حیثیت رکھتے تھے، بڑے شریف النفس، بڑے عبادت گزار، تو ایک روز وہ نکلے تو خدا نے انہیں ایک بیٹا دیا تھا، وہ بڑا ہوا تو ان کے گھر ایک بندہ شکوہ لے کے آیا، شکایت لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ وہ عالم دین گھر آئے اور انہوں نے گھر آ کے اپنی بیٹے کو کچھ نہیں کہا، زوجہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کیا اسے کوئی رزق میں حلال حرام میں کہیں کچھ ایسا دیا ہے جو مجھے آج اس کی شکایت آئی؟ بے شک۔ انہوں نے کہا نہیں سرکار، جو آپ گھر لاتے ہیں میں وہی اسے کھلاتی ہوں، باوضو ہو کے بناتی ہوں، بسم اللہ پڑھ کے کھاتی ہوں، بسم اللہ پڑھ کے کھلاتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں یاد کرو کہیں کچھ ایسا ہو جو رہ گیا ہو۔ انہوں نے کہا ہاں ایک موقع ایسا تھا کہ جب یہ میرے رحم میں تھا تو میرا انار کھانے کا دل چاہا، تو انار گھر میں موجود نہیں تھے، دستیاب نہیں تھے، تو میں اپنے گھر کی چھت پر آئی تو میں نے دیکھا کہ 7 والوں کے ہاں ایک انار کا درخت ہے، تو میں کیونکہ توڑ سکتی نہیں تھی، بغیر اجازت کے توڑتی تو حرام ہو جاتا، تو میں نے ایک سوئی لی، وہ اس انار میں ماری اور اس کا تھوڑا سا ایک رس کو میں نے چوسا، بس میں نے وہ ایک غلطی کوتاہی کی تھی۔ تو انہوں نے کہا بس یہ اس کا اثر ہے جو آج میرے گھر شکایت آئی۔ اللہ کرے کہ لوگ یہ سمجھ جائیں، کیونکہ آج تو اناروں کے باغات لوگ چٹ کر گئے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تابش میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، اور دیکھیے بات صرف یہ ہے کہ میں جب ان لوگوں سے باتیں کرتا ہوں ہر ایک جملے پہ میرا دماغ اٹکا ہوا رہتا ہے۔ اب وہ موقع ملے اس کو بڑھانے کا یا نہ ملے یہ الگ بات ہے، مگر سر بحث تو پھر ایسی ہونی چاہیے کہ ہر جملہ اور ہر لفظ آپ کو اکسائے ایک اور چیز کی طرف، آپ کا دھیان کرے ایک اور۔ آپ نے شروع میں کہا کہ جو کچھ مائیں خواہش کرتی ہیں وہی بچے بن کے دکھاتے ہیں۔ میں آپ شاید جانتے ہوں کہ میں بنیادی طور پہ ایک آرتھوپیڈک سرجن ہوں۔ میں 1 سال کا تھا تو میری والدہ مجھے لاہور کے میو ہاسپٹل لے کے گئیں کہ وہاں جا کے حفاظتی ٹیکوں کا کورس ہوتا تھا، آپ کو یاد ہے کہ ابھی بھی لگتے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ نیلا گنبد سے جب ہماری گاڑی مڑی ہے اور 1 سال کے بچے کو کیا ہوش ہوتی ہوگی، لیکن مجھے جملہ یاد ہے، میری والدہ نے سامنے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی پرشکو عمارت کو بڑے ہی شوق سے اور رشک سے دیکھا، اور وہاں سے گیٹ سے چند نوجوان آ رہے تھے جن کے کاندھوں کے اوپر ان کے وائٹ کوٹ تھے اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ تھے، تو میری والدہ نے بالکل یقین کیجئے زیر لب نہیں کہتے کہ انشاءاللہ کہا، اور ساتھ کوئی دعا دی ہوگی، اور مجھے یقین ہے یہ کہا ہوگا کہ انشاءاللہ میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے گا۔ وہ دن ہے، اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کس طرح میرے پروردگار نے، سر میں نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا،
میں سب سے پہلے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخل ہونے والے میرٹ پہ تھا، اور بہت زیادہ میرٹ ہے اس کا، آج کل 93% ہے۔ مجھے بتائیے 93% کہاں لوگوں کا ہے؟ وہاں پہ پڑھا۔ اب اس زمانے میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج پنجاب یونیورسٹی کے انڈر تھا، اس کا مطلب ہے کہ جتنے پنجاب کے میڈیکل کالجز تھے ان میں وہ ایک شامل تھا، اور جو لڑکا وہاں سے سب سے زیادہ نمبر لیتا تھا اس کو کہا جاتا تھا کہ یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، اور کالج کا تو وہ بیسٹ گریجویٹ بنتا ہی تھا۔ یہ صرف ایک ماں کی دعا ہے کہ مجھ جیسا نالائق اور حقیر نے نہ صرف پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا بلکہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا بھی بیسٹ گریجویٹ بنا۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مائیں جو ہیں وہ دعاؤں میں تخصیص نہ کیا کریں، دعائیں جتنی دے سکتی ہیں جب تک زندہ ہیں اپنے بچوں کو دیں۔ انہیں شاید یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کی دعاؤں کی قیمت کیا ہے۔ اگر ماں کی دعا کے بارے میں آپ کچھ عرض کریں تو میری بات کو پڑھیں۔ بڑا ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ بڑی معروف شخصیت ہیں شیخ عبد الرحمن سدیس، جی حرم کے امام ہیں۔ امام ہے بالکل۔ تو وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چھوٹا تھا تو میری ماں، میں نے کوئی شرارت کی تو ماں کو غصہ آیا، تو ماں نے غصے میں کہا اللہ کرے تو کعبے کا امام بنے۔ واہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری مائیں غصے میں بہت کچھ کہہ دیتی ہیں، لیکن یہاں پہ بھی ایک تربیت ہے کہ آپ نے غصہ بھی کرنا ہے تو اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ دعا دیں۔ ان کی والدہ نے کہا اللہ کرے تو کعبے کا امام بن۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مائیں اور دیکھیں کہ اس کیفیت میں بھی اللہ نے دعا قبول۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، آپ آج کی مائیں جو سب ہمیں دیکھ رہی ہیں، میں پھر سے دوبارہ اس بات کو کہوں کہ بچوں کو اگر آپ کو غصہ بھی آ جائے تو دعا کا انداز بدل دیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے، اور وہاں پہ اگر بچہ کوئی شرارت کرتا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری دادی اور میری تائی اور میری والدہ ان کے منہ پہ ایک ہی دعا ہوتی تھی، تیرا بیڑا ترے، تیرا بیڑا ترے۔ سر یہ ایک دعا سے خوبصورت دعا ہے، خوبصورت ترین دعا ہے، اور میں اگر جھوٹ بولوں تو غرض کا اپوزٹ۔ سر کیا کتنی زبردست۔ تیرا بیڑا ترے، بیڑا ترے، یہ سر جملہ ایسے اور کہنا ایسے، اور یقین کیجئے اب احساس ہوتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم نے آپ سب کو یہ کہا ہے کہ آپ میں سے جن کی مائیں زندہ ہیں ان کے لیے واقعی ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جاتی بہار ہے، یہ ہمیشہ قائم نہیں رہنی۔ جتنا ممکن ہو، جتنی خدمت کر سکیں، جتنی دعائیں لے سکیں لے لیجئے، بعد میں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ مجھ سے پوچھیے جس کی ماں نہیں، سوائے پچھتاوے کے ایک ایک لفظ کا پچھتاوا ہے کہ اس وقت یہ کیوں نہ کیا، ایسے کیوں نہ کیا، یہ کیوں نہ لائے۔ خدا کے لیے اپنی زندگی کو اگر پچھتاووں سے بچانا ہے۔ اب میں ایک آخری بات کر کے ایک بریک پہ جاتا ہوں۔ جب میری والدہ کی وفات ہوئی تو مجھے آ کے ہمارے گاؤں کا ایک طریقہ ہے کہ آ کے افسوس کرنے کا، وہ طریقہ بھائی صاحبان یوں ہے کہ آگے کہتے ہیں کہ امر ربی، اور واقعی کسی کو لے جانا امر ربی ہے، اس کی مرضی ہے۔ اور پھر کہتے تھے آج دعاواں دا سلسلہ بند ہو گیا۔ سر ایک دفعہ تو میں نے سنا، اور دوسری دفعہ میں نے سنا، تیسری دفعہ آپ کو میری طبیعت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں ایک بے انتہا اس خلیفہ کے نام کے مطابق جلالی کیفیت رکھتا ہوں جن کے نام پہ میرا نام رکھا گیا۔ جب تیسرے بندے نے آ کے مجھے کہا تو میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا یہ کیا جہالت ہے، کیا تم جانتے نہیں کہ خدا کی رحمت کی طرح ماں کی دی ہوئی دعا ازل تک قائم رہے گی، ازل تک قائم رہے گی، اور اس لیے ازل تک قائم رہے گی کہ ماں نے دعا دے کر جس بارگاہ جس درگاہ پہ اس کو رکھ دیا ہے، وہ درگاہ وہ بارگاہ کبھی بند ہوگی، وہ سلسلہ کبھی موقوف ہوگا، قبولیت کا استجاب کا کبھی سلسلہ بند ہوگا۔ تو جاتے جاتے بریک پہ صرف عرض کروں آپ کو، اور شاید آج کے دن میں یہ سب سے بہترین بات جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ابھی اٹھیے جا کے ماؤں کے پاؤں کو چومیے، اور جب وہ حیران ہو کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، وہ ماں بس اس لیے کہ دعا لینی۔ بریک پر جانے سے پہلے میں دعا کرنا چاہوں گی کہ اللہ پاک آپ کی امی کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر درجہ عطا فرمائے، سب کی امیوں کو، سب کی امیوں کو، بالکل، اور جن کی امی زندہ ہیں ان کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ بیٹا جی، مگر یہ سایہ ہمیشہ سلامت نہیں رہنا، اگر سلامت رہنا ہے تو ماں کی دعاؤں کی چھاؤں نے، اور جتنی گہری وہ چھاؤں کر لیں گے اتنا زمانے کی تپش اور حدت سے بچیں گے۔